نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لا أقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں یا حلال کرنے والے ہیں اس شہر میں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور والد کی اور اولاد کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی ایک بھی قادر نہیں یقول کہتا ہے أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا میں نے ہلاک کر دیا ڈھیروں مال أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ کیا وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی ایک بھی دیکھتا نہیں ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے نہیں بنائی اس کی دو آنکھیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اور ایک زبان اور دو ہونٹ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور رہنمائی کی اس کی دو راہوں کی جانب سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ البلد کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سورۃ الفجر میں معزز اور محترم اوقات کی یاد دلا کر انسان کو اعمال کی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ مال و دولت کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور فقر و فاقہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے انسان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان کرنا چاہیے اور یہ مرض پیدا غفلت والا کیسے ہوا اس کے اسباب بیان کیے گئے تھے یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو میراث ساری ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کی محبت تمہارے دلوں میں بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب غلطیوں سے محفوظ فرمائے اب اس کے بعد سورۃ البلد ہے اس میں ایک تو عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے دوسرا انسان کی مشقت کا بیان ہے کہ انسان ہر حال میں محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہے چاہے سیدھی محنت کرے چاہے غلط محنت کرے بہرحال اس کی زندگی مشقتوں میں گھری ہوئی ہے اس سے پہلے سورۃ الانشقاق میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الانسان
انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ تو بڑی مشقت سے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور ان قریب تیری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سورت کے شروع میں لا ہے جو قسم کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی نہیں والا نہیں ہے، لا اقسم کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اور کوئی بات نہیں، بات یہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ تاکید کی، قسم کی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ۔ کون سا شہر مراد ہے جی؟ مکہ مکرمہ۔ سب سے افضل شہر مکہ مکرمہ ہے، اگرچہ مدینہ منورہ بھی دوسرے نمبر پہ بڑا عظیم شہر ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ شہر ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ پلٹ کر مکہ کی جانب دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے اللہ کی حرمت والے شہر، تجھے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہتا، لیکن یہ ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس مجبوری کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، حلن کے دو معنی ہیں، ایک معنی حلول کرنا، داخل ہونا، دوسرا معنی حلال کرنا۔ مطلب یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور میرے محبوب تو جو داخل ہونے والا ہے اس شہر میں۔ ایک مطلب تو یہ ہے مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ مکہ میں میرا محبوب محمد جو چلتا ہے صلی اللہ، مکہ کی عظمت کعبہ کی وجہ سے بھی ہے، صفا مروہ کی وجہ سے بھی ہے، زمزم کی وجہ سے بھی ہے، یہ ساری عظمتیں ہیں، لیکن بڑی عظمت یہ ہے کہ میرا محمد جو مکہ میں رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے حلول کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان قریب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ داخل ہونے والے ہیں مکہ میں۔ اے میرے حبیب، آپ مکہ کو دیکھ کر رو رہے تھے کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ آپ دوبارہ مکہ میں فاتح بن کر آئیں گے اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن اس پہ یہ بات پوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ چنانچہ بیت اللہ کا وہ چابی بردار جن کا نام، ان کا نام بھی عثمان تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک دن ان سے کہا کہ تالا کھولو، میں نے کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے، تو اس نے جواب میں کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے ہم نہیں کھولیں گے، باقی ہر کے لیے کھول دیں گے، آپ کے لیے نہیں کھولیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا اچھا نہ کھولو، ایک وقت آئے گا میرا رب یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا عطا کروں گا۔ اس نے بڑا تنزیہ طور پر کہا تھا کہ وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا، یعنی ایسا وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آئے گا، لیکن چند سال ہی گزرے، ہجرت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں آئے، آپ نے اسی عثمان کو بلایا۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے نا۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عثمان دنیا سے چلا جاتا، اس کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کے پاس چابی ہوتی، لیکن نہیں، اسی کے پاس چابی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ چابی۔ اب وہ ڈرتا ہوا بھی آ رہا ہے کہیں میرا سر نہ قلم کر دیا جائے۔ آپ نے چابی اس کے ہاتھ سے لی، پھر آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، حضور مسکرائے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے نا حیران ہوا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات یاد آئی ہے کہ کوئی نہیں یاد آئی؟ اور سکا جی ڈاڈی یاد آئی ہے، تو میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا رب یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا، اور تو کہتا تھا وہ وقت آیا تو دیکھا جائے گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، بیت اللہ کی چابی میرے رب نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ سارے کہو نا سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تو فاتح بن کر مکہ میں داخل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک معنی تو یہ ہوا مکہ کی قسم اس لیے کہ تو مکہ میں داخل ہونے والا ہے۔ تو
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ہے. کیوں جی راجہ صاحب سبحان اللہ اونچی آواز آ رہی. دوسرا معنی حلال کرنے والا. حلال کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ یا حدود حرم وہ حرام ہے اس اعتبار سے کہ وہاں خون کرنا جائز ہے نہیں, وہاں قتل و غارت کرنا جائز ہے نہیں. لیکن فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جو گئے, اہل مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے نا, اہل مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ جائیں, آپ کے لیے حلال ہے, آپ ان کے اوپر حملہ کریں. وہ تو اللہ نے روب ڈالا ان کے دلوں میں, وہ پہلے ہی ڈر گئے اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی. لیکن یہ حلت اور اجازت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو اور کسی کو عطا نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی اعزاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, وانت حل بہذا البلد, اور تو حلال کرنے والا ہے اس شہر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مکہ حرمت والا شہر ہے, نہ پہلے کسی کے لیے حلال تھا, نہ آئندہ کسی کے لیے حلال ہوگا. میرے لیے کچھ وقت کے لیے میرے اللہ نے اس کو حلال کیا تھا. ووالد وما ولد, اور دوسری قسم والد کی اور جن کو وہ جنے یعنی اولاد کی, والد اور اولاد کی قسم. توجہ ہے سب حضرات کی, بولے نا جی. اصل میں نیند آج کل واقعی بہت زیادہ آئی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ جب ڈھیلے ہوتے ہیں پھر مجھے بھی نیند آ جاتی ہے. اس طرح نہ کرو سارے سہرا وہاں تھوڑی دیر جاگ کے پھر درس شروع کر لیں, تھوڑی دیر ادھر ہی سو جائے سارے, پھر جب آنکھ کھلے گی تو پھر شروع کر لیں گے درس یہاں سے. والد اور اولاد کی, دیکھو جی دونوں بات مشقت والی ہیں. والدہ بچے کو جنتی ہے نا تو وہ بڑی مشقت کا کام ہے, اور والد اولاد کی تربیت اور پرورش کے لیے مشقت اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, یہ بھی بڑا مشقت والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا یہ رہے ہیں کہ اے انسان تیری زندگی مشقتوں میں لگی ہوئی ہے, دونوں کام مشقت والے. ہمارے استاد سے مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشاب کے, وہ ایک لطیفہ سناتے تھے کہ کوئی کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی تھا, دوست محمد نام تھا, میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے تھے اکثر. دوست محمد مزدوری کر کے آتا, بیوی کو ڈانٹتا, تو ویلی بہ کے کھا رہی ہیں, نکمی کھانی ہے, میں مزدوری کرنا, میں یہ کیتا میں وہ کیتا. روزانہ کہتے وہ لڑتے رہتے تھے. ایک دن اس کی گھر والی کہہ رہی تھی دو سے آ, تو مزدوری تو کرنا لیکن ایک پتر تیرے پیٹ جمیا نا, پھر میں تیرے کو پوچھیا پھر لگیا پتہ. تو مزدوری کرنا کام وہ بھی آسان نہیں, کام جڑا میں کرنی ہے کام یہ بھی آسان ہے کوئی نہیں. مشقت تو ہے دونوں جانب ہے نا. والد وما ولد, اگر کوئی تربیت میں محنت کرتا ہے وہ بھی مشقت والا کام ہے, ماں بچے کو جنتی ہے وہ بھی مشقت والا کام ہے. ہر ایک کو دوسرے کی مشقت کا احساس کرنا چاہیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے, جس کی زندگی مشقتوں میں گھری ہوئی ہے. کبھی رزق کی پریشانی میں, کبھی صحت کی پریشانی میں, کبھی کیا. انسان جب دنیا میں آیا, جوانی آئی, اب ساری جوانی لگا رہا ہے, پیسہ اکٹھا کر رہا ہے. اتنی مزدوری کی, بے آرامیاں اور مشقتیں کہ صحت ساری برباد کر دی, پیسہ اکٹھا کر لیا. اب جناب کیا ہے, وہ پیسہ لگا رہا ہے صحت واپس لانے کے لیے. پہلے مزدوری کرتا رہا پیسہ بنانے کے لیے, اب پیسہ لگا رہا ہے صحت بنانے کے لیے, حتیٰ کہ قبر میں چلا جاتا ہے. تو بس یہی انسان کی زندگی ہے. آپ بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے. اکبر الہ آبادی کہتا ہے آپ بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, BA ہوئے, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. بس یہی کام کیا دنیا میں, آئے اور گئے چلے گئے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں, جو مرضی آئے کرتا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یقول, کہتا ہے انسان, اہلکت مالا لبدا, میں نے بڑا مال ضائع کیا جی,
ڈھیروں مال میں نے لگا دیا، یہ انسان کے تکبر کی بات ہے جی، میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اس سے فضول خرچ انسان، وہ جی میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے ہیں نا لوگ، وہ جی نا جی پیسہ ہتھا دی میل ہے جی، میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے جی، میں بادشاہ لاکھوں روپے اڑا دیتا ہوں۔ کیوں بھائی تو اڑا دیتا ہے؟ یہ مال اللہ نے تیرے پاس امانت رکھا ہے، عیاشیوں کے لیے تو نہیں رکھا۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ابو جہل، اس کا تو بیان ریکارڈ پر بھی موجود ہے ابو جہل کا، کسی نے کہا تھا ابو جہل سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا نہیں، سچی بات یہ کہ جھوٹ تو نہیں بولتے، محمد جیسا سچا بندہ دنیا میں کوئی نہیں۔ کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ خود کہہ رہے ہو کہ سچا ہے، جھوٹا نہیں، چلو بندہ کہے نا کہ جھوٹا ہے اس لیے نہیں مانتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، کہتے بھی ہو کہ سچا ہے پھر بھی نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہماری خاندانوں میں ہوتی ہے کہ خاندان والا کہتا ہے نا، برادری ایک ہو خاندان میں تھوڑے کہ میں ذرا اس سے بڑھ کر رہا ہوں۔ اب ہمارا ان کا مقابلہ چلا آ رہا تھا، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے تو ضد میں ہم بھی کرتے تھے، یہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے تو ہم بھی ضد میں پلاتے تھے، یہ کھانے کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے۔ اسی مقابلے میں ہم نے ڈھیروں مال لگا دیا کہ مقابلہ رہے اور برتری رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نبی ہوں۔ اب ہم ان کو نبی مان لیں تو پھر تو گئی نا ساری بازی، ہار گئی نا، سمجھے؟ یا تو ہم بھی مقابلے میں کہیں کہ ہم بھی نبی ہیں، پھر تو مقابلہ چلے گا، ہم کہیں وہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہی کوئی نہیں آتی۔ اب یہ کہ بن گئے نبی، ہم ان کو اگر نبی مان لیں تو ہماری وہ خاندانی مقابلہ بازی تو ختم ہو، ہم نے اتنا خرچہ کیوں کیا جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی جناب الیکشن میں بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں میرا جو اتنا خرچہ ہوا وہ تو مجھے دو نا پھر میں بیٹھوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا خرچہ کیا ہوا مقابلے میں، ہم کیسے جناب بیٹھ جائے؟ اللہ فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے انسان میں نے ڈھیروں مال لگا دیا ہے، میں نے ڈھیروں مال مقابلے میں لگا دیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ نہیں سمجھتا، کیا وہ اس کا یہ گمان ہے کہ اسے کوئی ایک بھی دیکھ نہیں رہا؟ ارے تو دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کر رہا تھا نا، رب دیکھ رہا تھا، اب تو اللہ کی وحی آ گئی ہے، اب یہاں دنیاوی مقابلے نہیں چلتے، اب تو اس کے اوپر ایمان لانا ہی پڑے گا تجھے۔ کیوں؟ الم نجعل لہ عینین، دو آنکھیں دینے والا کون ہے؟ تو اللہ کی وحی کو مانو نا، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ ہی دینے والا ہے تو اللہ کی وحی پر تو ایمان لانا پڑے گا نا۔ وہدیناہ النجدین، اور رہنمائی کی دو راہوں کی طرف، نجدین، اس سے دو مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ کہ خیر اور شر کا راستہ ہم نے دکھایا، اور دوسرا مطلب یہ نجدین سے دو دودھ کے راستے مراد ہیں جو ماں کی چھاتی پر ہیں، اور ہم نے آنکھیں دی، زبان دی، پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی ہم نے اس کی روزی کے لیے دو راستے کھول دیے۔ جو اللہ یہ رزق کے انتظام کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے وہی آئے تو ماننا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ حلال کرنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور والد کی اور جو اولاد ہے اس کی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ یقولو، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ہلاک کر دیا ڈھیروں مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی ایک دیکھتا نہیں ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے رہنمائی کی اس کی